رات کا اندھیرا تھا، اقتدار کے ایوانوں میں زلزلہ آیا ہوا تھا، وزیر اعظم کی کرسی لرز رہی تھی، ایک بادشاہ کی حکومت اپنے آخری لمحے گن رہی تھی۔ پارلیمنٹ کے اندر ہنگامہ برپا تھا، عدم اعتماد کی گھنٹی بجی، ایوان کے فیصلے پر ایک حکم دیا گیا، لیکن پھر رات کے اندھیرے میں عدالتیں کھلی، گھنٹیاں بجی، فیصلے سنائے گئے، اور وہ فیصلہ جس نے ایوان کی رولنگ کو غلط ثابت کر دیا، اس فیصلے کے ساتھ اعلان ہوا کہ ایک بادشاہ کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ سب اچانک نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک بڑی سیاسی بساط تھی، ایک شطرنج تھی جس کا سب سے بڑا کھلاڑی وہ تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، اس سے پہلے جب مشرف کا ماشاءاللہ آیا، تو جس نے سب سے پہلے للکارا وہ یہی تھا، وہی آواز، وہی جرت، وہی ڈٹ جانے والا کردار وہی تھا۔ 1980 کی دہائی، جمہوریت کا نام لینا جرم، اور ایک نوجوان اپنے عظیم والد کی وراثت سنبھالے، سڑکوں پر ماشاءاللہ کے خلاف پہلی تقریر، یہ آغاز نہیں، ایک شعلے کا جنم تھا۔ پھر وقت بدلا، 1994 میں اقوام متحدہ کا فورم، فلسطین پر تقریر کا موقع ملا، مسودہ مسترد کیا گیا کیونکہ اس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والی سطور تھی، اور پھر انگریزی نہیں، فصیح عربی میں خطاب کیا گیا، یہ پاکستان کی خودداری کا اعلان تھا۔ 1999 کا ماشاءاللہ، پھر 2001 کا 9/11، دنیا بدل گئی، اس نے امریکی جارحیت کی مخالفت کی، نتیجہ اپنے ہی گھر میں نظر بندی، بغاوت کا مقدمہ، عمر قید کی تلوار، مگر زبان بند نہ ہوئی۔ وہی جسے BBC نے پاکستان کا سب سے قابل سیاستدان قرار دیا، وہی جس نے لال مسجد کا بحران سلجھانے کی کوشش کی، وہی جس نے سی پیک معاہدے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وقت نے کروٹ لی، حکمران بدلتے گئے، لیکن ایک کھلاڑی اپنی جگہ قائم رہا، کبھی اقتدار کے سامنے کھڑا، کبھی اپوزیشن کا سہارا، کبھی نظام کا ضامن، کبھی حکومت کا توازن۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جب بکھری ہوئی اپوزیشن کو ایک پرچم تلے جمع کرنا تھا، جب سیاسی جنگ کو فیصلہ کن موڑ دینا تھا، تو قیادت کس نے کی؟ وہی ہے جس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں۔ مولانا فضل الرحمان 21 اگست 1953 کو حضرت مفتی محمود کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم چاچا خلیفہ محمد سے حاصل کی، پھر دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں داخلہ لیا، اور 1979 میں سنت فراغت حاصل کی۔ تعلیم کے بعد جامعہ قاسم العلوم ملتان میں تدریس شروع کی، مگر مفتی محمود کے انتقال کے بعد سیاست میں قدم رکھا۔ 1980 میں کراچی میں پہلی سیاسی تقریر نے انہیں جماعتی سطح پر معروف کر دیا۔ MRD تحریک میں جمعیت علماء اسلام کی شمولیت، مارشل لا کی مخالفت، 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ، اور بعد ازاں 1988، 1990، 1993 اور 1997 کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا۔ 1994 میں اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین پر عربی زبان میں خطاب کیا، جو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا۔ بعد ازاں مولانا فضل الرحمان نے متحدہ مجلس عمل MMA کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا، جو 2002 کے انتخابات میں نمایاں کامیابی کے بعد خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی، اور وہ خود قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف منتخب ہوئے۔ 2008 کے بعد کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے اور مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ دینی اقدار کے تحفظ، ختم نبوت کے حلف نامے کی بحالی، افغانستان پر امریکی حملے کے خلاف احتجاج اور اسلامی دفاعات کی بحالی کے لیے آواز بلند کرنے والا مولانا تھا۔ مولانا کا سیاسی سفر دینی و قومی امور میں سرگرم اور متحرک کردار کا عکاس ہے۔ 29 فروری 2016 کو غازی ممتاز قادری کی اڈیالہ جیل میں پھانسی دی گئی۔ 5 مارچ کو تمام مذہبی جماعتوں کی قیادت کو اپنی رہائش گاہ پر بلا کر متفقہ طور پر لائحہ عمل تیار کیا۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائد جمعیت
مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ تمام مذہبی جماعتیں اس پر متفق ہے کہ ممتاز قادری کے کیس انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور یہ ایک عدالتی قتل ہے۔ اس طرح پنجاب اسمبلی سے پاس شدہ بل غیر شرعی اور خاندانی نظام اور اخلاقیات کو تباہ کرنے کی مغربی سازش ہے، جس کے لیے 15 مارچ کو لاہور میں بڑا اجلاس منعقد ہوا اور اس میں اگلا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ تحفظ نسواں بل پر حکومت کی پسپائی۔ فروری 2016 میں پنجاب اسمبلی نے تحفظ نسواں بل کے نام سے ایک اور بےہودہ اور غیر اسلامی بل پاس کروا کر مغربی قوتوں کو خوش کرنے کی ناکام کوشش کی، جو مذہبی جماعتوں کو لگتا تھا، جس کے خلاف قائد جمعیت نے آواز بلند کی۔ اس بل کو مسترد کیا، جس پر وزیر اعظم محمد نواز شریف نے قائد جمعیت سے ملاقات کر کے اس بل کے نوٹیفیکیشن کو روک دیا اور اس کی اصلاح کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی، جو علماء کرام سے رجوع کر کے اس بل کو غیر اسلامی شکوں کو ختم کر کے اسلامی تعلیمات کے مطابق بل لائے گی۔ 15 مارچ 2016 کو لاہور میں تمام دینی جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس ہوا۔ اس میں حکومت کو ڈیڈ لائن دی گئی کہ 27 مارچ تک اس بل کو واپس لے کر اس کی اصلاح کی جائے، ورنہ حکومت کے خلاف زبردست تحریک چلائی جائے گی۔ 2018 کے عام انتخابات میں مولانا فضل الرحمان پہلی بار قومی اسمبلی سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ انتخابات کے بعد انہوں نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ الیکشن شفاف نہیں تھے۔ یہی وہ موقع تھا جب وہ اپوزیشن کی سیاست کے مرکزی رہنما بنے۔ انہوں نے دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی PDM بنائی۔ PDM کے پلیٹ فارم سے انہوں نے عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک چلائی، جس میں دھرنے، جلسے اور لانگ مارچ شامل تھے۔ 2021 میں PDM کی تحریک عمران خان کی حکومت کے خلاف زور پکڑ گئی اور مولانا فضل الرحمان اس کے روح و روا بن کر سامنے آئے۔ 2024 کے انتخابات میں بھی انہوں نے نتائج کو مشکوک قرار دیا اور پارلیمنٹ میں واپسی کے باوجود بھی اپوزیشن کے موقف پر ڈٹے رہے۔ 2018 سے 2024 تک مولانا فضل الرحمان نے اپنی سیاست کو ایک بار پھر اپوزیشن کی قیادت کے طور پر زندہ رکھا۔